الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. برادران اسلام، اللہ نے ہمیں ایک عظیم نعمت سے نوازا اور ایک ایسا قیمتی تحفہ اللہ نے ہمیں عنایت فرمایا جو کائنات میں اللہ نے کسی کو نہیں دیا. وہ عظیم تحفہ قرآن کریم ہے. اللہ نے دنیا کے اندر ہر چیز کو پیدا فرمایا. اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، اللہ نے نبیوں کو پیدا کیا. ہر محترم چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا اس دنیا کے اندر، اور وہ آپ کے سامنے موجود ہے. وہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام. یہ اللہ کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی بات چیت ہے. اور اللہ کا کلام جب انسانوں کے سامنے ہو تو اس سے معزز چیز انسانوں کے پاس کوئی ہو نہیں سکتی. عرب کے اندر جب قرآن کریم اترا تو بڑے بڑے ادیب موجود تھے، بڑے بڑے عرب میں جاننے والے زبان کو جو اب ان کی توتیاں بولتی تھی وہ سب موجود تھے. لیکن جب قرآن کریم اترا تو سب لاجواب ہو گئے. اس قرآن کریم کی زبان کے سامنے سب کی زبان پھیکی پڑ گئی. اس قرآن کریم کے الفاظ کے سامنے سب کے الفاظ پھیکے پڑ گئے. شاعروں کی شاعری گم ہو گئی اور بڑے بڑے ادیبوں کا ادب ختم ہو گیا. یہ وہ قرآن تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اتارا، اور ایسے وقت میں اتارا، ان لوگوں پر اتارا جہاں پر کوئی حکمرانی نہیں تھی، جہاں پر کوئی کسی قسم کا قانون نہیں تھا. دنیا کے اندر الگ الگ بادشاہ تھے، ان کی بادشاہت تھی، ان کی حکمرانی تھی، ان کے قوانین تھے. لیکن عرب ایک ایسا خطہ تھا جہاں پر کسی کی حکمرانی نہیں تھی. وہاں پر کوئی قانون نہیں تھا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس تھی، جس کی طاقت اسی کا قانون. جو جب چاہتا جیسا چاہتا اپنی بات منوا لیا کرتا تھا اگر اس کے پاس میں طاقت موجود ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی روشنی سے سرفراز فرمایا عرب کے لوگوں کو، ان صحابہ کو. اس کے بعد قرآن کریم جیسی دولت عطا فرمائی اور یہ قانون کی کتاب عطا فرمائی جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ قرآن جو اللہ نے رمضان میں اتارا، یہ وہ قرآن ہے جو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے دستور ہے. وبینات من الھدی والفرقان، اور کھلی ہوئی نشانیاں اس میں ہیں، کھرے کھوٹے میں تمیز پیدا کرنے والی کتاب ہے. یہ ایسا قانون ہے. انسان اگر آزاد ہو جائے اور وہ آزادی سے جی رہا ہو تو اس کا آزادی سے جینا کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ کے سامنے 15 اگست آ رہا ہے، یہ ملک آزاد ہوا، اور اس ملک کو آزاد ہونے کے بعد 15 اگست میں ہم یہ خوشیاں مناتے ہیں. لیکن یاد رکھیے ایک اور تہوار ہے 26 جنوری جسے ہم مناتے ہیں. اگر خالی 15 اگست ہماری زندگی میں ہوتا، ہم آزاد ہوئے وہ ہوتے، ہمارے سامنے اس ملک میں جینے کے قوانین موجود نہیں ہوتے، ہمیں کیسے کاروبار کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے ایک دوسرے سے معاملات کو طے کرنا ہے، اگر ہمارے سامنے یہ نہیں ہوتا تو ہم 15 اگست کو آزاد ہوتے، شاید 20 اگست کو دوبارہ غلام بنا لیے جاتے، ایک مہینے بعد دوبارہ غلام بن جاتے، کوئی اور آدمی آ کے ہم پر حکمرانی کر لیتا، کسی اور کے پاس طاقت موجود ہوتی وہ اپنی بات ہم سے منوا لیتا. آزاد ہونا یہ تب بہترین چیز ہے، تب آزاد ہونا سود مند کہلائے گا جب ہم آزادی کے اندر ایک قانون کے، ایک اصول کے تحت زندگی گزاریں. اگر ہم آزاد ہیں، اصول ہمارے سامنے نہیں ہے، جینے کے قوانین ہمارے سامنے نہیں ہیں، تو پھر ہم پر کوئی بھی آدمی جب چاہے گا جیسے چاہے گا اپنی
بات منوائے گا، جیسا چاہے گا ظلم ہوگا، کسی طریقے کے معاملات طے کرنے کے اندر زبان کی ویلیو نہیں ہوگی، کسی تحریر کی ویلیو نہیں ہوگی، کسی کو ہم دھمکی نہیں دے سکتے، آج تجھے میں کورٹ میں دیکھ لوں گا، آج میں تجھے اللہ کی عدالت میں دیکھ لوں گا، کوئی دھمکی معنی نہیں رکھتی اگر یہ قرآن، یہ قوانین ہمارے پاس نہیں ہوتے۔ رب کائنات نے اپنا کلام ہمارے پاس بھیجا، اس قرآن میں اللہ نے طرح طرح کے اصول بھیجے، دنیا کے اندر پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کے تمام چیزوں کو کس طرح ہمیں گزارنا ہے، کس طرح ہمیں جینا ہے، کن اصولوں کے تحت کام کرنا ہے، یہ سب اللہ نے ہمیں قرآن کریم میں سب کچھ بتلا دیا۔ انسان ہے، انسان پوچھے اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم کے اندر، اے اللہ سب سے بہترین مخلوق تو نے اس دنیا میں کون سی بنائی؟ کون ہے جو تیرے یہاں سب سے زیادہ شاندار ہے، جس کو تو نے بہت اچھے طریقے سے پیدا فرمایا؟ تو دیکھو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان تجھے میں نے بہترین سانچے میں پیدا کیا، تو ہے جس کو بہترین طریقے سے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور انسان پھر پوچھے اے اللہ تو نے انسان کو تو پیدا فرما دیا، لیکن انسان کا مقام تو نے اس دنیا کے اندر کیا بنایا؟ تمام مخلوقوں میں انسان کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ پھر قرآن کریم کے پاس جاؤ تو قرآن کریم تمہیں کہے گا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے انسان تجھے صرف بہترین سانچے میں پیدا نہیں کیا، تجھے خوبصورت مخلوق نہیں بنایا، بلکہ تجھے محترم بھی بنایا، تجھے باعزت بھی بنایا۔ انسان کو تمام دنیا کے اندر تمام مخلوقات کے اوپر سب پہ فوقیت دی، تجھے باعزت بنایا۔ تیرے سامنے بڑے بڑے چیر پھاڑ کرنے والے درندے ہیں جو بڑے سے بڑے طاقتور کو ایک سیکنڈ میں اپنے منہ کا نوالا بنا لیتے ہیں، تیرے سامنے اس سمندر کے اندر بڑی بڑی مچھلیاں موجود ہیں جو بڑے بڑے جہازوں کو پلٹ سکتی ہیں۔ اس دنیا کے اندر اللہ نے ایک سے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا، لیکن محترم تجھے بنایا۔ جناتوں کو اللہ نے طاقت دی ہواؤں کے اندر اڑنے کی، ادھر سے ادھر سیکنڈوں میں پہنچنے کی ساری طاقتیں ان کے پاس موجود ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، فرشتے جو ہر وقت اللہ کے حکم کے تابع دار ہیں، گناہ کے ان کے اندر کوئی شائبہ نہیں ہے، اس کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں محترم تجھے بنایا، محترم تجھے بنایا۔ اب تم پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف رخ کرو اور کہو کہ محترم کون ہے؟ کہ ہر انسان محترم ہے، چوری کرنے والا بھی انسان ہے، کیا وہ محترم ہے؟ زنا کرنے والا بھی انسان ہے، کیا وہ محترم ہے؟ ظلم کرنے والا بھی انسان ہے، کیا وہ محترم ہے؟ نمازوں کی پابندی کرنے والا بھی انسان ہے، کیا وہ محترم ہے؟ کون ہے اللہ کے یہاں محترم؟ اللہ نے تو تمام انسانوں کو محترم بنایا۔ پھر ہم قرآن کریم کا رخ کرتے ہیں تو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہاں اللہ نے انسانوں کو محترم بنایا تو ان میں محترم وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ تم میں سب سے زیادہ محترم اور باعزت وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ آپ پھر قرآن کریم کا رخ کیجئے کہ اللہ یہ ڈرنے والے کون ہیں، یہ ڈرنے کے طریقے کیا ہیں، ہم تیری طرف کیسے رخ کریں، تیرا رجوع کیسے کریں، تو ہمیں کیسے ملے گا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندو انسان کو اور جناتوں کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میرے احکام کو ماننے کے لیے پیدا کیا ہے، غلط کیا ہے صحیح کیا ہے میرے اصولوں میں پرکھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ میری بات کو مانے گا تو میرا بندہ کہلائے گا، میرا بندہ کہلائے گا تو محترم ہوگا، محترم ہوگا تو پوری کائنات کے اندر باعزت وہی ہوگا، لیکن تب ہوگا جب میرے احکامات کو مانے گا، مجھ سے ڈرے گا، میری بندگی کرے گا، میری اطاعت کرے گا، میرے دین پر چلے گا۔ انسان یہ کہتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ ایسا ہے تو پھر کیا ہے تیرے احکامات کا، تیرے احکامات کو مانیں گے، تو نے پیدا فرمایا ہے تو اور بھی تو بہت ساری مخلوق ہے، کوئی مانے نہ مانے کیا ہوگا؟ اگر ہم نہیں مانے تو کیا ہوگا؟ اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، اے انسانوں تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں بہترین بھی بنایا، خوبصورت بھی بنایا، باعزت بھی بنایا، تمہیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ احترام بھی دیا اور تمہیں سمجھتے ہو بیکار دے دیا؟ یاد رکھو الا لہ الخلق والامر، اے میرے بندو جب پیدا میں نے کیا ہے تو احکامات بھی میرے چلیں گے، جب میری مینوفیکچرنگ ہے تو انسٹرکشنز بھی میرے چلیں گے۔ موبائل تم بناتے ہو، اصول تم تیار کرتے ہو، گھڑی تم بناتے ہو، اصول تم تیار کرتے ہو، بائک تم بناتے ہو، اصول بھی تم تیار کرتے ہو، گاڑی بھی تم بناتے ہو، اصول بھی تم تیار
تیار کرتے ہو؟ ہوائی جہاز، ٹرین، سائیکل، سمندر پر چلنے والے پانی کے جہاز، بڑی بڑی کشتیاں، دنیا کی ہر مشین، جو کچھ تم بناتے ہو اصول تم تیار کرتے ہو. اگر دوسرے کو فائدہ اٹھانا ہے تو تمہارے اصولوں کو اسے ماننا ہے. جب تمہاری بنائی ہوئی چیز کو دوسرے مانیں گے، دوسرے تمہارے احکامات کو مانیں گے، تب اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. تو میرے بندو، تمہیں تو میں نے پیدا کیا ہے، تو تم یہ کیوں سمجھتے ہو میرے اصولوں پر چلے بغیر تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم ترقی کر لو گے؟ نہیں کر سکتے. اگر تمہیں ترقی کرنی ہے تو تمہیں میرے اصولوں پر چلنا پڑے گا، تمہیں میری بات کو ماننا پڑے گا، تمہیں میری بات کو ماننا پڑے گا. اب کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اصول؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اصول کو تلاش کرنا ہے تو تمہیں قرآن کا رخ کرنا ہوگا. ہم قرآن کی طرف جائیں اور پوچھیں کیا ہے اللہ کا راستہ، کیا ہے اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ. تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں آپ، اس کے اندر آپ کو آیت مل جائے گی، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کہتے ہیں مانگ اللہ سے کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دے، سیدھا راستہ مجھے عطا فرما دے. سیدھا راستہ وہ جس کے اوپر تیرا انعام ہو، وہ راستہ مجھے نہیں چاہیے جس پر تیرا غضب ہو یا تیرے جو گمراہوں کا راستہ ہو، مجھے وہ نہیں چاہیے. اے اللہ سیدھے راستے کی رہنمائی فرما. اللہ کہتے ہیں اگر سیدھے راستے کی رہنمائی چاہیے تو پھر قرآن کریم کی طرف رخ کر، تجھے قرآن کریم بتائے گا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ہے جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. یہ ہے وہ قرآن جو تجھے بتائے گا کھرا کھوٹا کیا ہے، جو تجھے بتائے گا کہ تجھے زندگی کیسے گزارنی ہے، جو تجھے بتائے گا کہ کن اصولوں کے تحت تو معاملات کو طے کرے گا، جو تجھے بتائے گا کہ ماں باپ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، جو تجھے بتائے گا اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے. تم کہو گے اے اللہ اس قرآن کو سمجھوں گا کیسے، یہ قرآن مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا تو اس کا گائیڈ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انک لتہدی الی صراط مستقیم. تیرا نبی ہے وہ تجھے سیدھے راستے کی رہنمائی کرے گا. تیرا نبی کا راستہ قرآن کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ سیدھا راستہ ہے. تیرے نبی کی احادیث یہ تجھے قرآن کی طرف لے کر جائیں گی، تیرے نبی کی سنتیں یہ تجھے قرآن کریم کی طرف لے کر جائیں گی. اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے اللہ مل جائے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے احکامات پر عمل کروں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی احادیث پر عمل کرے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھے، آپ کی بایوگرافی کو پڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے ہمارے لیے. جب ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمیں قرآن کریم کا راستہ ملے گا، تب ہمیں سیدھا راستہ ملے گا. اور اللہ کے رسول کی سیرت پر جب ہم نظر ڈالیں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کی سیرت پوری کی پوری اخلاق اور محنت سے بھری ہوئی ہے. آپ نے اس دنیا کے دشمنوں کے دلوں کو جیتا تو اخلاق سے جیتا ہے. آپ نے اس دنیا کے اندر اپنا ڈنکا منوایا، اخلاق کے ذریعے منوایا. آپ نے اس دنیا کے اندر اللہ کی وحدانیت کو عام کیا، اخلاق سے کیا، تلواروں کے زور پر نہیں کیا. اگر تلوار کا زور ہوتا تو آج دنیا کے اندر اللہ کے کلمے کے علاوہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا. لیکن آپ نے اخلاق سے لوگوں کا دل جیتا ہے. اخلاق کیا ہے؟ پھر قرآن کریم کا رخ کیجئے. قرآن کریم آپ سے کہے گا کہ اخلاق وہ ہے کہ جو قرآن کریم میں ہے ان اللہ یأمر بالعدل. سب سے پہلے اگر اخلاق کی طرف جانا ہے عدل کو پکڑنا ہوگا، انصاف کو پکڑنا ہوگا. اللہ تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے. انصاف کا دامن اگر آپ کے ہاتھ میں ہے، یقین مانیے آپ دنیا کے اندر سرخرو رہیں گے، آپ سیدھے راستے کی طرف رہیں گے، آپ نبی کے راستے پر رہیں گے. بس آپ یہ سمجھ لیجئے ہر بات کے اندر عدل کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہے. ظلم اگر کہیں ہوگا، خدا کی قسم روئے زمین پر اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو برداشت کر لیتا ہے، ظلم کو برداشت نہیں کرتا. ظلم سے اللہ تعالیٰ اتنی نفرت کرتا ہے. اس لیے عدل ہے آپ کے سامنے، انصاف ہے. اگر آپ انصاف کے ترازو میں ہیں، انصاف کے کٹگرے میں آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا آپ کا سگا بھائی ہے، انصاف کے کٹگرے میں کھڑا ہوا آپ کے سامنے آپ کا باپ ہے، آپ کی ماں ہے، انصاف کے کٹگرے میں کھڑا ہوئی ہے آپ کی اولاد ہے. یقین مانیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے اس انصاف کے ترازو میں پرکھنا ہے حق کیا ہے ناحق کیا ہے. اگر انصاف کے کٹگرے میں حق غیر مسلم کی طرف چلا جائے آپ کو اس کا ساتھ دینا ہے، آپ کو اس کی حمایت کرنی ہے. اگر آپ کے انصاف کے کٹگرے میں آپ کی بات آپ کے ماں باپ کے خلاف چلی جائے، آپ کی بات آپ کی اولاد کے خلاف چلی جائے، آپ کو ان کے خلاف بات کہنی ہے، لیکن انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا.
نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بار ایک شخص پیش ہوا اور اس نے اپنا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ رکھا, یا رسول اللہ میں ہوں اور یہ یہودی ہے, ہم دونوں کے درمیان میں فیصلہ فرما دیجیے, ہمارا اختلاف ہے. آپ نے ان کے اختلافات کو سنا اور آپ نے دیکھا کہ حق پر یہ اسلام کا دشمن, نبی کا دشمن, قرآن کا دشمن یہودی ہے, اس کے باوجود حق اس کی طرف تھا, انصاف کا تقاضا اس کی طرف تھا. اللہ کے رسول نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا. جب اللہ کے رسول نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا تو مسلمان کو بڑی پریشانی ہوئی. اس نے سوچا کہ بھائی چلو عمر کے پاس چلتے ہیں, وہ یہودیوں کے معاملات میں زیادہ سخت ہیں, وہ اللہ کے دین کے معاملے میں زیادہ سخت ہیں, وہ انصاف کر دیں گے. جب وہ پہنچا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا ہوا اور اپنا دکھڑا سنایا تو یہودی نے کہا, اے عمر سنبھل کر فیصلہ کرنا, یہ فیصلہ محمد الرسول اللہ جو پوری کائنات کے اندر نبی بنا کر بھیجا گیا, پوری دنیا کے اندر انصاف کا پیکر ہے, اس کی عدالت میں فیصلہ ہو چکا ہے اور فیصلہ میرے حق میں ہو چکا ہے. حضرت عمر نے فرمایا اچھا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے, تو فرمایا رکو میں تمہارے درمیان میں بھی فیصلہ کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے, تلوار لے کر آئے اور اس کہے جانے والے مسلمان کی گردن اڑا دی کہ جس کے سامنے نبی کا فیصلہ آ جائے, جو نبی کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے, نبی کے انصاف کو انصاف نہ سمجھے, اسے اس دنیا کے اندر رہنے کا حق نہیں ہے, وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. آپ کو اس طرح انصاف کو اپنانا ہوگا. اگر اخلاق کے اندر دوسرے نمبر پہ کوئی چیز آتی ہے تو وہ آپ کے کلمات ہیں, وہ آپ کی بات ہے, وہ آپ کی کنورسیشن ہے, آپ کا ڈائلاگ ہے کہ آپ سامنے والے سے کیسے بات کرتے ہیں. آپ اس کے لیے قرآن کریم کا رخ کیجئے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو. حسن کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کی بات, آپ کی گفتگو بھی اچھی ہو, آپ کے کلمات نکلنے والے بھی خوبصورت ہوں, بہت ہی اچھے تراشے ہوئے اور موتیوں کی طرف پرے ہوئے الفاظ ہوں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کا طریقہ بھی خوبصورت ہو, آپ کا انداز بھی اچھا ہو, آپ کے کلمات اچھے ہوں, گفتگو اچھی ہو, لیکن انداز پرانا ہو, انداز جاہلانہ ہو, انداز بالکل بیکار ہو, بات کرنے کا طریقہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کی گفتگو کی ویلیو نہیں ہے, سامنے والا آپ سے متاثر نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ کے پاس انداز ہے, بہت اچھے انداز میں آپ بات پیش کرتے ہیں, لیکن آپ کی بات میں وزن نہیں ہے, بات آپ خراب کر رہے ہیں, بات آپ بیکار اور بوجھل کر رہے ہیں, وہ بھی آپ کے لیے سود مند نہیں ہے. دونوں چیزوں کا مطالبہ ہے قرآن کریم میں کہ آپ کی گفتگو بھی اچھی ہو, نپی تلی ہو, سامنے والوں کو پریشان کرنے والی, تکلیف دینے والی نہ ہو, انداز بھی آپ کا عاجزانہ ہو, انداز بھی آپ کا نرالا ہو, انداز بھی آپ کا سامنے والے کو متاثر کرنے والا ہو. یہ ہے قول اللینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نرم گفتگو کرو. نرم, لین کہتے ہیں کہ انسان کی گفتگو نرم اتنی ہونی چاہیے کہ سامنے والے کو آپ کی گفتگو میں ذرہ برابر بھی تکلیف محسوس نہ ہو, سختی محسوس نہ ہو. یہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا آپ سے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن. آپ کے پاس اگر کوئی بھی چیز چل کر آتی ہے, کوئی بھی بات بری ہے جو آپ کے پاس چل کر آتی ہے, تو آپ اس کو اچھے طریقے سے لوٹاؤ, بری بات کو اچھا بنا کر واپس کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے آپ سے. جب یہ مطالبات آپ کے سامنے ہوں گے, جب یہ مطالبات آپ اپنے سامنے پیش نظر رکھیں گے, تب آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کا سیدھا راستہ کیا ہے, نبی کا سیدھا راستہ کیا ہے, دین پر لے جانے والا راستہ کیا ہے. جب آپ یہ ساری چیزیں محسوس کر لیں گے تب آپ کو کوئی پریشانی کسی قسم کی لاحق نہیں ہوگی. اور ان راستوں کو پر چلنے کے لیے خود قرآن کریم میں ہے کہ ہم کس طرح ان راستوں پر چلیں, ان کی تربیت کیسے کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ماں باپ ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی تربیت کرو. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. نصیحت کرتے ہوئے لقمان علیہ السلام کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے, اے میرے پیارے بیٹے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم. یہ شرک نہایت ہی خطرناک ظلم ہے, سب سے بڑا ظلم شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ.
اس لیے سیدھے راستے پر چلنا ہے، قرآن کریم پر عمل کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی، اپنے بچوں کو سمجھانا پڑے گا، اللہ کی وحدانیت کی طرف لے جانا پڑے گا۔ جب توحید ان کے پاس ہوگی تو وہ لغویات میں نہیں پڑیں گے، برے کاموں میں نہیں گھسیں گے، ہر وقت یہ ان کے سامنے پیش نظر ہوگا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، وہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے سارے نامۂ اعمال پیش ہونے ہیں، سب کچھ اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اب یہ ساری چیز ہوں گی تو انسان گناہ نہیں کرے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں جب بندے کے دل میں یہ ہو کہ انسان کی ہر چیز، ہر نقل و حرکت پر اللہ تعالیٰ کی نگہبانی ہے، اللہ کا کنٹرول ہے، تو بس بندے سے گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ انسان کی سماعت، کان، آنکھ اور دل، یہ تین چیزیں ہیں جو پورے جسم میں سب سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ انسان ہر قدم کو دیکھ کر رکھتا ہے، ہر قدم کو سامنے دیکھ کر چلتا ہے کہ مجھے اب اگلا قدم کیسے اٹھانا ہے، کھڈا ہے تو مجھے پار کرنا ہے، مجھے کس طرح کتنے قدم چلنے ہیں، کتنے آہستہ چلنے ہیں، کتنے تیز چلنے ہیں، یہ انسان دیکھ کر طے کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان کوئی معاملات طے کرتا ہے سن کر طے کرتا ہے۔ سننا اور دیکھنا یہ انسان کی سب سے بہترین نعمت ہے جن کے ذریعے پوری زندگی کو انسان طے کرتا ہے۔ اور ایک انسان کا دل ہے جس کے ذریعے وہ معاملات کو طے کرتا ہے، جس کے لیے وہ غور و فکر کرتا ہے۔ یہ جو آج دنیا کے اندر ساری کی ساری تکنیک ہے، جو دنیا میں ساری ایجادات ہیں، یہ انسان کا دل ہے جس سے اس نے غور و فکر کیا، جس سے اس نے تدبر کیا، سوچ سمجھ کر اس نے فیصلہ لیا تو یہ ایجادات ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا استفتی قلبک فإن قلبک مفتی عظیم، یہ تیرا دل سب سے بڑا مفتی ہے، اس سے فتویٰ لیا کر۔ اب انسان کا دل ہے، اللہ کہتے ہیں سب پر میرا کنٹرول ہے، سب کے بارے میں تم سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا، ہاتھ بولیں گے، پیر گواہی دیں گے، تمہارے منہ پر تالے لگا دیے جائیں گے، ہر چیز تمہارے جسم کی بولے گی۔ میرے بھائیوں، جب یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے سامنے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نصیحت کریں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچوں اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا، اللہ کی نافرمانی مت کرنا، نہایت ہی عظیم گناہ ہے شرک۔ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نصیحت کرنے میں آگے بڑھیں گے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، ان کی پرورش کرنے میں اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو نصیحت کیجئے، نماز کا حکم کیجئے۔ جب نماز ان کی زندگی میں آئے گی تو پنچویلٹی، پابندی ان کی زندگی میں آئے گی، اللہ کی اطاعت میں سر جھکانا آئے گا، اللہ کے احکامات کو ماننا آئے گا۔ اگر نماز آپ کی زندگی میں ہے تو نماز سب سے بڑی عبادت ہے اللہ کے سامنے، جسمانی طور پر پیش کی جانے والی، اگر آپ اس کے پابند ہو گئے تو اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اگر تم نمازوں کے پابند ہو گئے تو پھر تمہارا بیڑا پار ہے۔ یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکتی ہے، فاحشات سے روکتی ہے۔ اپنے دل سے پوچھئے، اگر آپ نمازوں کے پابند ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں تو کب تک ہمیں نمازوں کو پڑھنا ہے، کب تک پڑھنا ہے؟ آپ کا دل کہے گا جب تک تو برائیوں سے نہیں رک جاتا۔ اگر تیرا دل اور اگر تو برائیوں سے نہیں رک رہا تو فاحشات کی طرف کود پڑتا ہے، نماز پڑھتے ہی باہر نکلتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، نماز پڑھتے ہی باہر نکلتا ہے، برے کام کرتا ہے، حرام کماتا ہے، حرام بولتا ہے، حرام کھاتا ہے، تو پھر تیری نماز میں کوئی کمی رہ جا رہی ہے، نماز تیری ٹھیک نہیں ہو رہی۔ اگر نماز کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کی پابندی کر، اس کو آداب کے ساتھ پڑھ، تو برائیوں سے رکنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ہے قرآن کریم، ہمیں ہر پہلو پر ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچے ہو جاؤ، سچے ہو جاؤ۔ اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج ہم مسلمان جھوٹے ہیں، یاد رکھیے یہ جھوٹ ہے جو انسان کی ویلیو کو گراتا ہے۔ آپ کے پاس میں ایمان ہے، آپ مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، صاحب ایمان ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن اگر ایمان ہونے کے ساتھ آپ کی بات میں وزن نہیں ہے، آپ کو انسان کہتا ہے کہ جھوٹا آدمی ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، آج کچھ کہتا ہے کل کچھ کہتا ہے، یہ ڈبل کھیلتا ہے، یہ دل بدلو ہے، فوراً دل بدل لیتا ہے، یہ آدمی کو دیکھ کر بات کرتا ہے، سامنے طاقتور ہے تو بات کچھ اور کرے گا، کمزور ہے تو بات کچھ اور کرے گا۔ آپ کا وزن گر گیا تو آپ اپنا وزن گرانے کے ساتھ ساتھ ایمان کا وزن گرا رہے ہیں، اللہ کا وزن گرا رہے ہیں، کیونکہ آپ صاحب ایمان تھے۔ آپ کا تو یہ تقاضا تھا کہ آپ انصاف پسند ہوتے، آپ کا تو یہ تقاضا تھا کہ آپ سچے ہوتے، آپ کی گردن اتر جاتی، لیکن آپ اللہ کے احکامات سے روگردانی نہیں کرتے، سمجھوتا نہیں کرتے۔
اس لیے میرے بھائیوں حق کے ساتھ میں جینا سیکھیں گے تب ہم جو ہے ان احکامات پر عمل کریں گے، تب ہم اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر چلیں گے۔ آخر میں خلاصہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو، اے انسانوں، یاد رکھو ہر طرح کی نصیحت تمہیں چاہیے، ہر طرح کا ایمان کی روشنی تمہیں چاہیے۔ تمہیں جہاں بھی پریشانی ہو، پھنس جاؤ کسی کام میں، تمہیں اگر نکلنے کے لیے راہ چاہیے تو وہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے جو تمہارے لیے نصیحت ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اور تم ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہو، ہیں تم اپنے دماغ کے لیے، ڈپریشن کے لیے دماغ کے ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہو، تم کاروبار میں پریشان ہو جاتے ہو، تمہیں ہر طرح کی پریشانیاں ہیں، تو کیا ہے وہ شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن ہے جو تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے، کہ تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے۔ ابھی میں نے جتنی آیات تمہارے سامنے رکھی یہ سب وہ ہیں جو تمہارے لیے شفا ہے، تمہارے لیے علاج ہے، جھوٹ کا علاج ہے، سچائی کے لیے علاج ہے، کاروبار کا علاج ہے، اپنی اولاد کی تربیت کا علاج ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ پیش آنے کا علاج ہے، اپنی زندگی گزارنے کا علاج ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے اس کا علاج ہے۔ یہ سارے علاج قرآن کریم میں ہیں، ان تمام چیزوں کی شفا قرآن کریم میں ہے۔ اور دل ڈپریشن میں ہے، دل پریشان ہے، ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے انسان، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں خدا کے واسطے اس قرآن کریم پر عمل کرنا شروع کر دیجیے۔ ابھی وقت گیا نہیں ہے آپ کے ہاتھوں سے، یہ قرآن کریم ابھی رخصت نہیں ہوا، ابھی یہ لوگوں کے دلوں میں موجود ہے، یہ تمہاری الماریوں میں رکھا ہوا ہے، تمہارے انتظار میں ہے۔ اس کو پکڑ لیجئے، اس پر عمل کرنا شروع کر دیجئے، ورنہ خدا کی قسم قیامت کے دن کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا، عورت اپنے بھائی سے بھاگے گی، ماں اپنی اولاد سے بھاگے گی، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، اولاد اپنے ماں باپ سے بھاگے گی، افراتفری کا عالم ہوگا۔ اس افراتفری کے عالم میں نبیوں کے پاس میں جائیں گے ان کے امتی، وہ تمام انبیاء بھی ٹینشن میں ہوں گے کہ ہم سے بھی کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی ہوئی ہے، پتہ نہیں اللہ ہماری پکڑ نہ فرما لے۔ ایک انسان، ایک شخصیت ایک ہے جو پوری دنیا کے اندر واحد ہوگا قیامت کے دن، جو اللہ کے سامنے جھکنے والا، اللہ کے سامنے سفارشیں کرنے والا، اللہ کے سامنے گڑگڑانے والا ہوگا، یا اللہ امتی امتی، میری امت پر رحم فرما، میری امت پر رحم فرما۔ میرے بھائیوں، میرے دینی بھائیوں، ہم قرآن سے دور رہنے والے توجہ سے بات سنیے، آخری بات کہہ رہا ہوں کہ ہم قرآن کریم کو نظر انداز کرنے والے، الماریوں میں سجانے والے اگر اس غلط فہمی میں ہے کہ پوری دنیا میں ایک انسان ہے جو ہماری سفارش کرنے والا ہے، ہم اس کے امتی ہیں، وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ دے گا یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میری وہ قوم ہے جس نے قرآن چھوڑ دیا تھا، اے اللہ یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن چھوڑ دیا، اس کا میں ساتھ نہیں دے سکتا۔ بتائیے کون آپ کا پرسان حال ہوگا جس نبی کی امید پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کرے گا، وہ بھی قیامت کے دن اگر قرآن آپ کے دامن میں نہیں ہے، قرآن سے آپ کا ناطہ نہیں ہے، قرآن سے آپ نے رشتہ نہیں جوڑا، وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ اس لیے قرآن کریم پر عمل کرنا شروع کر دیجئے، اس کی تلاوت شروع کر دیجئے، تلاوت سے آپ کے دلوں کو اطمینان ملے گا، اس کے ترجمے سے، اس کی تفسیر سے، اس کے مطلب سے آپ کو دنیا کے اندر جینے کا سلیقہ آئے گا، آپ کو دنیا میں جینے کے اصول ملیں گے، کس طریقے سے آپ کو زندگی گزارنی ہے، کریں گے بھی انشاءاللہ عمل۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنائے، ہم سب کو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے، قرآن کریم کے ناموس پر مر مٹنے والا بنائے، اس کی تلاوت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔